السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ ہم اس وقت صفحہ نمبر 10 مفتاح العربیہ پہلے حصے پر ہیں، اور یہ ہے الدرس الثانی۔ الدرس الثانی the second lesson، دوسرا سبق۔ اس سبق میں بنیادی طور پر جس چیز کی تمرین مقصود ہے، جس چیز کی پریکٹس اور مشق مقصود ہے، وہ ہے ضمیر مرفوع منفصل، الضمیر المرفوع المنفصل، the detached subject pronoun۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پروناؤنس عربک میں بہت ہیں۔ عربک is very rich in pronouns. There are so many pronouns in Arabic language. اچھا، دوسری چیز ہے there are different categories of pronouns in Arabic. ضمائر کی عربی زبان میں بہت سی قسمیں ہیں۔ تو آپ نے پیچھے تو اسماء اشارہ پڑھے، اب یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کو۔ ضمیر تو بولتے ہیں پروناؤن کو، اور مرفوع اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ جو ضمیریں ہیں، یہ پروناؤنس جو ہیں، ان کو ہم سبجیکٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں۔ اور منفصل ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹیچ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ ایک پروناؤن اور ہوتا ہے جو اٹیچ ہوتا ہے، اس کو ہم متصل بولتے ہیں، یعنی وہ کسی چیز سے فزیکلی لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو ضمیر متصل ہوتی ہے وہ کسی چیز سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے چپکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جو ضمیر منفصل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، وہ کسی چیز سے چپکی ہوئی نہیں رہتی ہے فزیکلی۔ تو اس سبق میں بنیادی طور پر جو چیز ہم سیکھیں گے وہ ہے الضمیر المرفوع المنفصل، the detached subject pronoun، those types of pronouns which are used in Arabic language as subject in the sentence and they are physically detached from any word. They are not attached physically to any word, rather they are detached, and that is the reason they are known as المنفصل، الضمیر المرفوع المنفصل، the disconnected or the detached subject pronoun، the detached or disconnected subject pronoun۔ تو یہاں پر تمام ضمیروں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ all these pronouns، all these الضمائر المرفوعة المنفصلة، all the الضمائر المرفوعة المنفصلة، all the detached or disconnected subject pronouns have been gathered in one lesson for your study, for your practice. You have to focus on all of them, on their use, and it will become easier for you to understand all of them. چلیے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، اور عربی جو عبارتیں ہیں اس کا انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی دونوں کا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ انا سالم، میں سالم ہوں۔ I am سالم۔ تو دیکھیے انا یہ ہے واحد متکلم، ایک کے لیے۔ یہ انا کو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ پرسن، سنگولر، میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ۔ انا سالم، میں سالم ہوں۔ انا فریدۃ، آئی ایم فریدہ، میں فریدہ ہوں۔ انا فریدۃ، آئی ایم فریدہ۔ اگین انا از واحد متکلم، میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے انا مستعمل ہے، واحد کے لیے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اس کے بعد ہے نحن سالم و محمد۔ یہاں دیکھیے نحن جو ہے یہ بیسیکلی نحن یہ تثنیہ کے لیے بھی، یعنی ڈوول کے لیے بھی، اور میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ تو نحن سالم و محمد، وی آر سالم اینڈ محمد۔ نحن آمنۃ و رقیۃ، وی آر آمنہ اینڈ رقیہ۔ ہم آمنہ اور رقیہ ہیں، ہم سالم اور محمد ہیں، اور ہم آمنہ اور رقیہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نحنو کو سالم کے لیے اور محمد کے لیے بھی یوز کیا گیا جو کہ میسکولین ہے، اور نحنو کو آمنہ اور رقیہ کے لیے بھی یوز کیا گیا جو کہ فیمینین ہے۔ اس سے پتا چلا
کہ نحنو میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی ڈوئل کے لیے، تثنیہ کے لیے. اسی طریقے سے نحنو پلورل کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، چاہے وہ میسکولین ہو یا فیمینین ہو. دیکھیے کیسے، نحن سالم و محمد و اسماعیل، ہم سب سالم، محمد اور اسماعیل ہیں. ہم سب سالم، محمد اور اسماعیل ہیں. وی آر سالم، محمد اینڈ اسماعیل. تو یہاں آپ نے دیکھا سالم، محمد، اسماعیل یہ میسکولین ہیں اور پلورل ہیں، پیچھے ڈوئل تھا. تو اس سے پتہ چلا نحنو ڈوئل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی، اور میسکولین کے لیے بھی اور فیمینین کے لیے بھی. فیمینین کی مثال آگے آ رہی ہے، نحن عائشۃ و فاطمۃ و نبیلۃ. وی آر عائشہ، فاطمہ اینڈ نبیلہ. ہم عائشہ، فاطمہ اور نبیلہ ہیں. ہم عائشہ، فاطمہ اور نبیلہ ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے انت ابراہیم. تو یہ نحنو جو تھا یہ فرسٹ پرسن، اس کو بولتے ہیں جمع متکلم. انا کو بولتے ہیں واحد متکلم اور نحنو کو بولتے ہیں جمع متکلم. جمع متکلم کو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ پرسن پلورل، میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ، پلورل اینڈ ڈوئل. تو نحنو میسکولین کے لیے بھی، فیمینین کے لیے بھی، ڈوئل کے لیے بھی، پلورل کے لیے بھی، سب کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد آئے انت ابراہیم، آپ ابراہیم ہیں. یہ سیکنڈ پرسن اس کو بولتے ہیں واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر کو انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ پرسن سنگولر. انت ابراہیم، آپ ابراہیم ہیں. انتی سمیرتو، آپ سمیرہ ہیں. سمیرہ کے ساتھ اب ہمیں انتی یوز کرنا ہے، انتا یوز نہیں کرنا ہے. پیچھے ہم نے انتا ابراہیم کہا، یہاں انتی سمیرتو کہا. تو انتی جو ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کے لیے، واحد مؤنث حاضر کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی سیکنڈ پرسن فیمینین کے لیے. اب دیکھیے انتا اور انتی، ان دونوں کی جو ڈوئل آتی ہے وہ سیم ہے. یعنی سنگولر میں تو انتا اور انتی ڈیفرنٹ ہیں، دے آر ڈیفرنٹ وین دے آر سنگولر بٹ دے آر سیم وین دے آر ڈوئل. سو انتما ورکس فار بوتھ آف دیم، فار میسکولین اینڈ فار فیمینین بوتھ. انتما نبیل و فرید، آپ دونوں نبیل اور فرید ہیں. انتما نبیل و فرید، آپ دونوں نبیل اور فرید ہیں. یو بوتھ آر نبیل اینڈ فرید. یہ تو میسکولین کی ایگزامپل دی. آگے دیکھیے انتما سعاد و سمیرۃ، آپ دونوں سعاد اور سمیرہ ہیں. یہ فیمینین کی ایگزامپل دی. اور دیکھا آپ نے دونوں میں سب برابر ہیں. اچھا، یعنی دونوں میں ضمیر انتما برابر ہے. آگے دیکھیے اب یہ انتم لا رہے ہیں. انتم یہ مذکر حاضر ہے، یہ جمع مذکر حاضر ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ پرسن پلورل اور میسکولین. انتم نبیل و فرید و کریم، آپ سب یا آپ لوگ نبیل، فرید اور کریم ہیں. تو دیکھیے انتم کو یوز جو کیا گیا وہ پلورل میسکولین کے لیے اور سیکنڈ پرسن کے لیے یوز کیا گیا، یعنی جمع مذکر حاضر کے لیے. اب دیکھیے جمع مؤنث حاضر کے لیے انتم کی اپوزٹ ایگزیکٹلی کیا آئے گی، وہ ہے انتنا. انتنا یہ ہے جمع مؤنث حاضر، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیکنڈ پرسن فیمینین پلورل. اب دیکھیے انتنا سعاد و سمیرۃ و سلمہ، یو آل آر سعاد، سمیرہ اینڈ سلمہ. اس کے بعد دیکھیے ہوا راشد، وہ راشد ہے. ہوا یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے، تھرڈ پرسن سنگولر. ہوا راشد، وہ راشد ہے، تھرڈ پرسن سنگولر میسکولین. ہیا ساجدۃ، وہ ساجدہ، یہ ہوا کے جسٹ اپوزٹ فیمینین ہے، یہ تھرڈ پرسن سنگولر فیمینین. ہوا راشد، وہ راشد ہے. ہیا ساجدۃ، وہ ساجدہ ہے. تو ہیا واحد مؤنث غائب، واحد مؤنث غائب. اس کے بعد دیکھیے ہوا اور ہیا کی جو ڈوئل فارم ہے وہ سیم ہے. آپ نے پیچھے دیکھا تھا انتا اور انتی کی جو ڈوئل فارم تھی وہ بھی سیم تھی، انتما. اور یہاں ہوا اور ہیا کی جو ڈوئل فارم ہے وہ دونوں سیم ہے، وہ ہما. تو ہما کو ہم میسکولین کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیمینین کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈوئل ہونا چاہیے، یعنی تثنیہ ہونا چاہیے، مثنیٰ. دیکھیے ہما راشد و احمد، دے بوتھ آر راشد اینڈ احمد، وہ دونوں راشد اور احمد ہیں.
ہما راشدۃ و نبیلۃ، وہ دونوں راشدہ اور نبیلہ ہیں، تو راشدہ اور نبیلہ فیمینین ہیں اور پیچھے راشد اور احمد بھی میسکولین تھے، اور دونوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں میں فارم جو شکل ہے، جو صورت ہے، دونوں کی برابر ہے، صیغہ برابر ہے۔ آگے دیکھیے، ہم حسن، اب یہ ہوا جو میسکولین ہے اس کی پلورل الگ ہے، اور ہیا جو فیمینین ہے اس کی پلورل الگ ہے، صرف ڈوئل میں دونوں برابر ہیں۔ انتا اور انتی کی بھی ڈوئل برابر تھی، سیم تھی، اور ہوا اور ہیا کی بھی ڈوئل ہما ہے، لیکن ہوا اور ہیا کی جو پلورل فارم ہے، جو جمع کی شکل ہے، وہ مختلف ہے۔ تو ہوا کی تو ہم ہے، ہم حسن و کمال و نبیل، وہ سب حسن اور کمال اور نبیل ہیں، اور ہن کریمت و نجیبت و فریدت، وہ سب کریمہ، نجیبہ اور فریدہ ہیں۔ تو یہاں دیکھا آپ نے ہننا کا استعمال کیا گیا ہے کریمہ، نجیبہ اور فریدہ کے لیے، کیونکہ یہ سب فیمینین ہے۔ تو ہم یہ تھرڈ پرسن پلورل میسکولین، اور ہننا تھرڈ پرسن، ہم تو تھرڈ پرسن پلورل میسکولین، اور ہننا تھرڈ پرسن پلورل فیمینین۔ آگے دیکھیے، اب یہ تقریباً تمام پرسنل پروناؤنس تھے، اس کو پرسنل پروناؤنس بھی بولتے ہیں انگلش میں، اور ٹیکنیکلی اس کو اس طرح بولتے ہیں الضمیر المرفوع المنفصل، اس کو پلورل میں اگر ہم کہیں گے تو الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ، اور اس کا لٹرل ٹرانسلیشن اگر انگلش میں کرتے ہیں تو the disconnected, the detached subject pronouns. The reason is that these pronouns, these are الضمائر المرفوعة, they are used in the sentence as subject, and they are physically detached, they are not physically attached to any word. Ana has its own existence which is separate from Salim. For example, the first word Ana Salimun, Ana is different, Salimun is different. And sometimes what happens is that a particular pronoun comes in the sentence and it is physically attached to a certain word, so that will be called muttasil, but this one is called as munfasil. So all the pronouns we have discussed in this lesson, they are az-zama'ir al-marfu'at al-munfasila. Munfasila meaning disconnected, and not muttasila. They were not connected, not attached. Okay. تو یعنی کہ یہ تمام پروناؤنس جو یوز کی گئی ہیں یہ ضمیر منفصل تھیں، اس کو الضمائر المرفوعۃ المنفصلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی ناؤن کے ساتھ کسی بھی اسم کے ساتھ لگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس سے الگ ہیں، منفصل ہیں۔ آگے دیکھیے، مشق عربی میں ترجمہ کیجئے، ٹرانسلیٹ انٹو عربک۔ ہم راشد اور نبیل ہیں، وی آر راشد اینڈ نبیل، نحن راشد و نبیل، تم صفیہ ہو، یو آر صفیہ، انتی صفیۃ، میں خالدہ ہوں، آئی ایم خالدہ، انا خالدۃ، تم راشد اور سلمہ ہو، انتما راشد و سلمہ، یو بوتھ آر راشد اینڈ سلمہ۔ وہ عقیلہ، ذکیہ اور فاطمہ ہیں، دے آر عقیلہ، ذکیہ اینڈ فاطمہ، ہن عقیلۃ و ذکیۃ و فاطمۃ۔ اور اس کے بعد ہم رشیدہ، نبیل، شادیہ اور محمد ہیں، وی آر رشیدہ، نبیل، شادیہ اینڈ محمد، نحن رشیدۃ و نبیل و شادیۃ و محمد۔ وہ ساجد اور رابعہ ہیں، دے بوتھ آر ساجد اینڈ رابعہ، ہما ساجد و رابعۃ۔ وہ نجمہ اور سہیل ہیں، دے بوتھ آر نجمہ اینڈ سہیل، اور دے آر نجمہ اینڈ سہیل، ہما نجمۃ و سہیل۔ تم زاہدہ، سمیہ، سلمہ اور سعیدہ ہو، انتن زاہدہ و سمیہ، سلمہ و سعیدہ، انتن، وی ہیو ٹو یوز ہیئر انتن، تم زاہدہ، سمیہ، سلمہ اور سعیدہ ہو، انتن زاہدۃ و سمیۃ و سلمہ و سعیدۃ۔ دیکھیے، ہم پراپر فیمینین جو نیمز ہوتے ہیں، یعنی معرفہ جو ہوتا ہے، جو کسی خاتون کا نام جو عربی زبان میں ہوتا ہے، that is غیر منصرف، ممنوع من الصرف، therefore we are not allowed to use tanween and kasra with that, so we have to say antunna zahidatu sumayyatu salma wa sa'idatu without tanween. We cannot say zahidatun sumayyatun. اس کے بعد دیکھیے، تم حامد اور زبیر ہو، you both are حامد and زبیر، you are حامد and زبیر، انتما حامد و زبیر۔ ہم صفیہ اور آمنہ ہیں، we are صفیہ and آمنہ، we both are صفیہ and آمنہ، نحن صفیۃ و آمنۃ۔ اوکے،
And then you have question and answers. And this question and answer is in fact based on the same concept of using the personal pronouns or the الضمائر المرفوعة المنفصلة or the detached subject pronouns. This is a practice on that. You have to practice the same pronouns which you did right now. Okay. هل أنت خالد? Are you خالد؟ نعم أنا خالد. Yes, I am خالد. کیا آپ خالد ہیں؟ جی ہاں میں خالد ہوں. هل أنتما خالد ونبيل؟ کیا آپ دونوں خالد اور نبیل ہیں؟ Are you both خالد and نبیل؟ لا no. نحن زبیر وجابر. نہیں ہم سب زبیر اور جابر ہیں. No, we are زبیر and جابر. هل هي رشیدة؟ کیا وہ رشیدہ ہے؟ Is she رشیدہ؟ لا. هي رابعة. No, she is رابعہ. نہیں وہ رابعہ ہے. هل انت سلمى؟ کیا آپ سلمى ہیں؟ Are you سلمى؟ نعم انا سلمى. Yes, I am سلمى. جی ہاں میں سلمى ہوں. هل هما سعیدة وخالد؟ کیا وہ دونوں سعیدہ اور خالد ہیں؟ Are they both سعیدہ and خالد؟ نعم هما سعیدة وخالد. جی ہاں وہ دونوں سعیدہ اور خالد ہیں. Are they both سعیدہ and خالد؟ کیا وہ دونوں سعیدہ اور خالد ہیں؟ نعم هما سعیدة وخالد. جی ہاں وہ دونوں سعیدہ اور خالد ہیں. Yes, both of them are سعیدہ and خالد. هل انتم خالد وزبیر ورابعة؟ کیا آپ سب خالد اور زبیر اور رابعہ ہیں؟ اور all of you خالد زبیر and رابعہ؟ لا no. نحن راشد وکریم وصفیہ. نہیں ہم سب راشد کریم اور صفیہ ہیں. No, we are راشد کریم and صفیہ. تو لاسٹ میں یہاں پر ایک چیز اور بتا دی جائے جو بہت ہی اہم ہے، لیکن ابھی سبق چل رہا ہے، آگے دیکھتے ہیں. اگلے پیج پہ ہم پڑھتے ہیں. هل انتن خالدۃ وصفیۃ ونبیلۃ وراشدۃ؟ اور all of you are you all خالدہ صفیہ نبیلہ and راشدہ؟ کیا آپ سب خالدہ صفیہ نبیلہ اور راشدہ ہیں؟ نعم yes. نحن خالدۃ وصفیۃ ونبیلۃ وراشدۃ. Yes, we are خالدہ صفیہ نبیلہ and راشدہ. جی ہاں ہم سب خالدہ صفیہ نبیلہ اور راشدہ ہیں. هل انتن ساجدۃ ورشیدۃ وحبیبۃ وسہیل؟ کیا آپ سب ساجدہ رشیدہ حبیبہ اور سہیل ہیں؟ اور all of you ساجدہ رشیدہ حبیبہ and سہیل؟ نعم yes. نحن ساجدۃ ورشیدۃ وحبیبۃ وسہیل. We are ساجدہ رشیدہ. Yes, we are ساجدہ رشیدہ حبیبہ and سہیل. جی ہاں ہم سب ساجدہ رشیدہ حبیبہ اور سہیل ہیں. اچھا اس کے بعد پھر دیکھیے سوال جواب. اور اس سوال جواب میں بھی اسی پروناؤن کو جو کچھ آپ نے پڑھا ہے پیچھے، ان تمام پروناؤنس کو، تمام ضمائر مرفوعہ منفصلہ کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. من انت آپ کون ہیں؟ انا راشد میں راشد ہوں. Who are you؟ من انت who are you؟ انا راشد I am راشد. من انتم who are you all؟ آپ سب کون ہیں؟ نحن فرید وحمید ورشید. ہم سب فرید حمید اور رشید ہیں. We are فرید حمید and رشید. من انتن آپ سب کون ہیں؟ نحن آمنۃ ورقیۃ وسعیدۃ. آپ سب کون ہیں؟ یعنی انتنا جب لایا گیا تو اس کا مطلب فیمینین ہے. انتنا کے بارے میں آپ کو بتایا گیا سیکنڈ پرسن پلورل اور فیمینین ہے. یہ انتم کا جسٹ اپوزٹ ہے. آپ سب کون ہیں؟ نحن آمنۃ رقیۃ وسعیدۃ. Who are you all؟ We are آمنہ رقیہ and سعیدہ. ہم سب آمنہ رقیہ اور سعیدہ ہیں. من انتما آپ دونوں کون ہیں؟ آپ دونوں کون ہیں؟ Who are you both؟ نحن خالدۃ ورابعۃ. ہم سب خالدہ اور رابعہ ہیں. ہم سب خالدہ اور رابعہ ہیں. We are خالدہ and رابعہ. من انتما آپ دونوں کون ہیں؟ Who are you both؟ نحن ماجد ونبیل. We are ماجد and نبیل. ہم سب ماجد اور نبیل ہیں. من ہما وہ دونوں کون ہیں؟ من ہما وہ دونوں کون ہیں؟ Who are they both؟ ہما رافع وزبیر. They are رافع and زبیر. وہ دونوں رافع اور زبیر ہیں. من ہم وہ سب کون ہیں؟ Who are they؟ ہم راشد وجابر وقاسم. وہ سب راشد جابر اور قاسم ہیں. They are راشد جابر and قاسم. من ہننا وہ سب کون ہیں؟ یہ ہننا یہ تھرڈ پرسن پلورل فیمینین کے لیے، یہ ہم کی اپوزٹ ہے. وہ سب کون ہیں؟ Who are they؟ ہن رابعۃ وخدیجۃ وفریدۃ. They are رابعہ خدیجہ and فریدہ. من ہما وہ دونوں کون ہیں؟ ہما ذکیۃ وشمیمۃ. وہ دونوں ذکیہ اور شمیمہ ہیں. من ہما وہ دونوں کون ہیں؟ ہما ذکیۃ وشمیمۃ.
وہ دونوں ذکیہ اور شمیمہ ہیں. Who are they both? They are ذکیہ and شمیمہ. من انتی, who are you? انا راشدتو, میں راشدہ ہوں. آپ کون ہیں؟ انا راشدتو, I am راشدہ. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق مکمل کر لیا. یہ بہت اہم سبق تھا الضمیر المرفوع المنفصل کا. اس میں 2 چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, آخر میں بتا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ فیمینین پراپر نیم جو بھی ہوتا ہے, فیمینین پراپر نیم یعنی کسی بھی عورت کا نام عورتوں کے نام پر تنوین نہیں آتی ہے. ختم. اس رول کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. کسی بھی عورت کا جو نام ہوگا اس پر ہم تنوین یوز نہیں کر سکتے. اسے ہم اصطلاحی طور پر عربی زبان میں غیر منصرف بولتے ہیں, ممنوع من الصرف بولتے ہیں. انگلش میں اسے ڈپٹوٹ بولتے ہیں. کسرہ بھی اسی طریقے سے اس پہ استعمال نہیں ہوگا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ضمائر استعمال کی گئی ہیں یہ تو سب ضمیروں کے نام ہیں. یہ انا ہے, یہ نحنو ہے, یہ انتا ہے, یہ انتما, انتم, انتنا, ہوا, ہما, ہم, ہننا. یہ جب سینٹینس میں جب جملے میں اسٹرکچر بن جاتا ہے تو ایک گرامیٹیکل پوزیشن جو ہوتی ہے ایک تو ہے, اس کے اوپر زیر زبر کسرہ جو کچھ لگتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جملہ یہ کس طریقے کا جملہ ہے. جملے فعلیہ ہے یا جملے اسمیہ ہے, جملے فعلیہ یا جملہ اسمیہ ہے یا کس طریقے کا جملہ ہے. تو یہ سارے کے سارے جو جملے ہیں یہاں پر لائے گئے ہیں یہ سارے کے سارے جملے فعلیہ نہیں ہیں. یہ سب کے سب اس میں ضمیر کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جملے مبتدا اور خبر کی شکل میں استعمال کیے گئے ہیں. سارے کے سارے جملے مبتدا اور خبر کی شکل میں اختیار کیے گئے ہیں, یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کی شکل میں. پہلا والا حصہ جو آپ نے دیکھا ہوگا وہ سبجیکٹ ہے. جتنے پروناؤنس آئے ہیں یہ سب کے سب سبجیکٹ کی طرح یوز ہوئے ہیں, یعنی کہ ضمیر فاعل کہہ سکتے ہیں ہم, فاعل کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اچھا, اور یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا, اس کو ہم جملہ فعلیہ نہیں کہہ سکتے. عربی زبان میں بنیادی طور پر 2 طرح کے جملے ہوتے ہیں. There are 2 types of sentences in Arabic language, broadly speaking. A nominal sentence, which is al-jumlatul ismiya. A verbal sentence, which is al-jumlatul fi'liya. Okay, so we haven't started yet this category of al-jumlatul fi'liya. We will start that later, inshallah. So you have to keep all these points in your mind. These are important grammatical tips. You have to be careful about them and note them. Inshallah, we'll see you next very soon in the next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.